السلام علیکم دوستو، میرے چینل دانیال انفو پر خوش آمدید۔ دوستو، اپنی پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹوں یعنی حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بارے میں بتایا اور قرآنی آیات کی روشنی میں یہ جاننے کی کوشش کی کہ ذبیح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے یا اسحاق علیہ السلام، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح الفاظ میں یہ نہیں کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کیا۔ آج ہم بات کریں گے حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں، جس میں ہم پیچھے بیان کر چکے ہیں کہ یہ واحد شخص تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہی نبوت پر فائز ہوئے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے متعلق جو بھی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اور ہم جانیں گے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کس بد اخلاقی فعل میں مبتلا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جس کا ذکر اپنے جھٹلانے سے بھی زیادہ کیا ہے، اور جانیں گے کہ انہیں کس صورت میں عذاب دیا گیا، اور کیا حضرت لوط علیہ السلام کے خاندان میں سے بھی کوئی تھا جو ان پر ایمان نہیں لایا اور عذاب کی نظر ہو گیا۔ اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر بیان کیا ہے، مثلا سورہ ہود میں، سورہ الحجر میں، سورۃ الشعراء میں، سورۃ نمل، سورۃ العنکبوت وغیرہ میں۔ سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 160 تا 167 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لوط علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا، جبکہ ان سے ان کی قوم کے لوط نے فرمایا، کیا تم نہیں ڈرتے؟ بے شک میں تمہارے لیے اللہ کا امانت دار رسول ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو، اور میں اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو اسی پر ہے جو سارے جہاں کا رب ہے۔ کیا مخلوق میں مردوں سے بدفعلی کرتے ہو اور چھوڑتے ہو وہ جو تمہارے لیے تمہارے رب نے روحیں بنائیں، بلکہ تم لوگ حد سے بڑھنے والے ہو۔ بولے، اے لوط، اگر تم باز نہ آئے تو ضرور نکال دیے جاؤ گے۔ اسی طرح سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 28 تا 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور لوط کو نجات دی جب اس نے اپنی قوم سے فرمایا، تم بے شک بے حیائی کا کام کرتے ہو کہ تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہ کیا۔ کیا تم مردوں سے بدفعلی کرتے ہو اور راہ مارتے ہو اور اپنی مجلس میں بری باتیں کرتے ہو؟ تو اس قوم کا کچھ جواب نہ ہوا مگر یہ کہ بولے، ہم پر اللہ کا عذاب لاؤ، اور اگر تم سچے ہو۔ عرض کی، اے میرے رب میری مدد کر ان فسادی لوگوں پر۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تو اس کی قوم کا کچھ جواب نہ تھا مگر یہ کہ بولے، لوط کے گھرانے کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ تو ستھرا پن چاہتے ہیں۔ یعنی انہوں نے سب سے پہلے تو لوط علیہ السلام کو جھٹلایا، اگر وہ ان کو مان تو ظاہر سی بات ہے اس کام سے باز رہتے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور لوط کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا اور اللہ کا بھی انکار کیا، اور اسی طرح وہ اس کام میں مبتلا رہے، اور لوط علیہ السلام کے جب بھی انہیں روکتے تو وہ تو یہی کہتے کہ ان کو یہاں سے نکال دو، اور اس چیز میں چند ایک لوگ نہیں بلکہ پوری قوم مبتلا تھی۔ اسی طرح سورۃ العنکبوت کی بدفعلی کی آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور راہ مارتے ہو اور اپنی مجلس میں بری باتیں کرتے ہو۔ اور راہ مارنے سے مطلب یہی ہوگا کہ وہ ڈاکے ڈالتے تھے اور اپنی مجلس میں بھی بری باتیں کرتے تھے، یعنی ان کی مجلسیں بری ہوتی تھیں۔ تو جب لوگ وہ اس بات سے باز نہیں آئے تو ان پر عذاب کا وقت آ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف فرشتے بھیجے، اور یہ وہی فرشتے تھے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف بھیجے تھے، جو ہم پیچھے بیان کر چکے ہیں۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 73 تا 81 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پھر جب ابراہیم علیہ السلام کا خوف زائل ہوا اور اسے خوشخبری ملی، ہم سے قوم لوط کے بارے میں جھگڑنے لگا، بے شک ابراہیم تحمل والا، بہت آہیں کرنے والا، رجوع لانے والا ہے۔ اے ابراہیم، اس خیال میں نہ پڑ، بے شک تیرے رب کا حکم آ چکا، اور بے شک ان پر عذاب آنے والا ہے کہ پھیرا نہ جائے گا۔ اور جب لوط علیہ السلام کے یہاں ہمارے فرشتے آئے، اسے ان کا غم ہوا اور ان کے سبب دل تنگ ہوا، اور بولا، یہ بڑی سختی کا دن ہے، اور اس کے پاس اس کی قوم دوڑتی آئی اور انہیں آگے ہی سے برے کاموں کی عادت پڑی تھی۔ کہا، اے قوم، یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، یہ تمہارے لیے ستھری ہیں، تو اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں میں رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں ایک آدمی بھی نیک چلن نہیں؟ بولے، تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری قوم کی بیٹیوں میں ہمارا کوئی حق نہیں، اور تم ضرور جانتے ہو جو ہماری خواہش ہے۔ بولے، اے کاش مجھے تمہارے مقابل زور ہوتا یا کسی مضبوط پائے کی پناہ لیتا۔ فرشتے بولے، اے لوط، ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، وہ تم تک نہیں پہنچ سکتے، تو اپنے گھر والوں کو راتوں رات لے جاؤ اور تم میں کوئی پیٹ پھیر کر نہ دیکھے۔ یعنی جب اس قوم پر حضرت لوط علیہ السلام کی نصیحت کا کوئی اثر نہیں ہوا اور ان پر عذاب کا وقت آ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے جو
بہت ہی خوبصورت لڑکوں کی شکل میں تھے، اور وہ آپ جانتے ہیں کس برائی میں مبتلا تھے۔ تو جیسے ہی انہیں پتہ چلا کہ لوط علیہ السلام کے گھر میں 2 لڑکی آئے ہیں تو وہ ادھر چلے گئے۔ تو وہ حضرت لوط علیہ السلام سے ان لڑکوں کا مطالبہ کرنے لگے کہ وہ آپ ہمارے والے کر دیں۔ تو لوط علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگ میرے مہمانوں کے سامنے مجھے رسوا نہ کرو۔ تو پھر لوط علیہ السلام نے اپنی حسرت کا اظہار کیا کہ کاش میں تمہارے مقابلے میں زوردار ہوتا تاکہ تم لوگوں کو سبق سکھا سکتا۔ تو اسی وقت فرشتوں نے کہا تو آپ پریشان نہ ہوں، ہم آپ کے رب کی طرف سے بھیجے گئے ہیں اور ان کو عذاب دینے آئے ہیں، تو آج رات آپ اپنے گھر والوں کو لے کر یہاں سے نکل جائیں اور صبح ہوتے ہی ان پر عذاب کا وقت آ جائے گا۔ تو ان لوگوں پر عذاب کس صورت میں آیا، کس وقت آیا، اور لوط علیہ السلام کے خاندان میں سے کون شخص عذاب میں مبتلا ہوا اور لوط علیہ السلام کو کیا ہدایت دی گئی، اس کے بارے میں سورہ ہود کی آیت نمبر 81 تا 83 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فرشتے بولے اے لوط ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، وہ تم تک نہیں پہنچ سکتے، تو اپنے گھر والوں کو راتوں رات لے جاؤ اور تم میں کوئی پیٹ پھیر کر نہ دیکھے سوائے تمہاری عورت کے، اسے بھی وہیں پہنچنا ہے جو انہیں پہنچے گا، بے شک ان کا وعدہ صبح کے وقت ہے، کیا صبح قریب نہیں؟ پھر جب ہمارا حکم آیا ہم نے اس بستی کے اوپر کو اس کا نیچا کر دیا اور اس پر کنکر کے پتھر لگاتار برسائے جو نشان کیے ہوئے تیرے رب کے پاس ہیں، اور وہ پتھر کچھ ظالموں سے دور نہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو ہدایت کی کہ آپ لوگ راتوں رات نکل جائیں اور ان لوگوں پر صبح کے وقت عذاب آئے گا، اور جاتے وقت یہ بھی ہدایت دی کہ پیچھے مڑ کر کسی نے بھی نہیں دیکھنا۔ لیکن اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ لوط علیہ السلام کی بیوی نے پیچھے دیکھا اور وہ بھی عذاب میں مبتلا ہو گئی اور ان پر عذاب کی صورت میں آیا۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کی بستی کے اوپر کو اس کا نیچا کر دیا، یعنی اس کی بستی کو الٹ دیا گیا اور اس پر کنکر کے پتھر برسائے۔ کنکر کے پتھر سے مراد گارے کے پتھر، جس کے بارے میں سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان پر گارے کے بنائے پتھر چھوڑیں، اور ہر پتھر پر نشانی تھی کہ یہ فلاں شخص کو لگے گا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اس پر کنکر کے پتھر لگاتار برسائے جو نشان کیے ہوئے تیرے رب کے پاس ہیں، اور وہ پتھر ظالموں سے کچھ دور نہیں۔ اسی طرح سورۃ النمل کی آیت نمبر 87 میں اللہ تعالیٰ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کے بارے میں فرماتا ہے تو ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی، مگر اس کی عورت کو ہم نے ٹھہراؤ دیا کہ وہ رہ جانے والوں میں ہے۔ اور قریباً ہر جگہ جہاں کہیں حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر ہے وہاں پر حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کے رہ جانے کا بھی ذکر موجود ہے۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ایک اور بات، اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی واقعے بیان کیے ہیں ان کا مقصد ہمیں ڈرانا ہے تاکہ ہم ان جیسی چیزوں سے دور رہیں، کیونکہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے صرف ایمان لانا ضروری نہیں بلکہ اپنی زندگی کو بھی ایمان کے مطابق، اسلام کے اصولوں کے مطابق گزارنا ضروری ہے۔ تو آنے والی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔